رائد افضل ڈائریکٹر ایسٹ کی تعلیمی کوششوں پر مبنی یہ انٹرویو پی ٹی وی کی تاریخ کا دوسرا سب سے زیادہ دیکھے جانے والا طویل انٹرویو ہے۔ اس انٹرویو کے نتیجے میں شروع ہونے والا تعلیمی انقلاب آج پورے ملک میں پھیل رہا ہے۔ 1600 سے زیادہ تعلیمی ادارے آج رائد افضل اور ان کی ٹیم کی تعلیمی تحقیق سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ انٹرویو 5 حصوں پہ مشتمل ہے۔ مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے www.eastonline.com.pk۔ تعلیم و تحقیق کے اس سفر میں مزید آگے بڑھنے کے لیے ملاحظہ کریں انٹرویو کا پہلا حصہ۔ یہ انٹرویو 5 حصوں پہ مشتمل ہے۔ خصوصی اہمیت کے حامل ہیں جو جیلوں میں قائم کیے گئے ہیں اور جس میں ان پڑھ قیدیوں کو ابتدائی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس ادارے کے تحت آپ نے ISO 9000 کو اسکولوں میں عمل درآمد کے لیے بھی حکمت عملی ترتیب دی۔ رائد افضل صاحب، آپ کو اپنی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا تعارف تفصیلی ماشاءاللہ ڈاکٹر محمد مغل صاحب نے کرا دیا۔ آپ کے کیریئر کے حوالے سے جو کام آپ کرتے ہیں اس کام کے حوالے سے یقیناً ہم پوری ٹرانسمیشن میں آپ سے بات کریں گے۔ ہمارے ناظرین، یہ ہم سوال ہر مہمان سے کرتے ہیں، یقیناً یہ بات جاننے کے لیے کین ہوتے ہیں اور منتظر ہوتے ہیں کہ آپ کی بچپن، آپ کی ابتدائی زندگی، آپ کی تعلیم، آپ کی نجی زندگی کے وہ حوالے جو آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیدائش کویت میں ہوئی۔ ابتدائی زندگی میں نے عربین گلف جس کو ہم کہتے ہیں، عرب ممالک، جی ان میں گزارا۔ کالج کے بعد میں اونچی تعلیم لینے کے لیے، ہائر ایجوکیشن کے لیے امریکہ چلا گیا۔ میرے فادر انجینئر ہیں تو وہ چاہتے تھے کہ میں بھی ان کی طرح انجینئر بنوں۔ تو میں نے 2 سال انجینئرنگ پڑھی تو مجھے احساس ہوا کہ انجینئرنگ جو ہے نا وہ میں نہیں کر سکتا۔ اچھا، تو میں نے وہ چھوڑ دی اور پھر میں نے BBA کرنا شروع کر دیا۔ 2-2.5 سال میں نے وہ پڑھا اور پھر احساس ہوا کہ میں BBA کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوں۔ تو پھر میرا ایک دوست تھا، وہ میڈیسن پڑھ رہا تھا تو میں اس کی طرف چلا گیا اور میں نے بیلر میڈیکل کالج سے جینیٹکس پڑھنا شروع کر دی۔ ٹھیک۔ جب میں 2 سال وہ بھی پڑھا اور اس کے بعد ناکام ہو گیا، اس میں مجھے کچھ ملا نہیں، تو میں نے بیگ اپنے پیچھے لادا اور امریکہ کے ٹور پر نکل گیا۔ اور پھر میں نے پورا امریکہ شاید غالباً 2-3 دفعہ دیکھا ہوگا، جگہ جگہ رک کے مختلف جگہوں پہ۔ واپس آیا تو لوگوں سے مشورہ کیا، پھر مجھے پتا چلا کہ کوئی چیز ہوتی ہے کیریئر کاؤنسلنگ، کہ جو ہونی چاہیے، اس کے بغیر آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کی پرسنالٹی سے کون سا پروفیشن جو ہے وہ مطابقت رکھتا۔ ٹھیک۔ تو مجھے پتا چلا کہ میری فیلڈ جو ہے وہ سائیکالوجی ہے، ایجوکیشن۔ پھر میں نے وہاں 2 سال ماسٹرز کیا، وہاں پہ جاب کرنا شروع کر دی۔ وقت گزرنے کے ساتھ مجھے یہ احساس ہوا، جب میں پاکستان کی خبریں سنتا تھا، باتیں لوگ بتاتے تھے، کہ اصل میں تو میرے کام کی ضرورت پاکستان میں ہے۔ تو اس وقت تک میں اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہا تھا۔ میں نے ان کو کہا کہ جی میں پاکستان واپس آنا چاہتا ہوں، اور پھر اگلے 6 مہینے میں نے اپنے آپ کو وہاں کی یونیورسٹی کی لائبریری میں بند کر لیا۔ ٹھیک۔ اب آپ لائبریری کا اندازہ لگائیں تاکہ ہمیں ایک اندازہ ہو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کہ جس یونیورسٹی میں میں پڑھا ہوں وہ ایک بہت ہی اوسط درجے کی امریکن یونیورسٹی ہے، لیکن اس کی لائبریری کا سائز ہمارے پارلیمنٹ ہاؤس کے برابر ہے۔ تو اگلے 6 مہینے میں بس وہاں بند ہو کے کتابیں پڑھتا رہا، تاکہ میں جتنا برین ڈرین، ریورس برین ڈرین اگر آپ اس کو کہیے، وہ میں کر سکوں۔ تو 9-6 مہینوں میں گھر کو سپورٹ بھی نہیں کیا۔ ہمارے گھر کے مالی حالات بہت خراب ہو گئے، کیونکہ اس وقت تک میرے فادر عرب سے ریٹائر ہو کے واپس پاکستان آ چکے تھے، جی، اور میں ظاہر ان کا بریڈ ونر تھا۔ بہرحال 6 مہینے کے بعد میں پاکستان واپس پہنچا تو گھر کے حالات انتہائی خراب۔ والد صاحب ریٹائر ہو گئے ہوئے ہیں، جو بھی وہ لائے تھے کوئی پیسے کوئی سعودیہ سے، وہ سب ضائع ہو گئے ادھر ادھر انویسٹمنٹ میں، تاج کمپنی اور یہ کمپنی اور وہ کمپنی ہے۔ تو پھر میں نے ٹیکسی چلانا شروع کی۔ اچھا جی، اور میں 6 مہینے کراچی میں ٹیکسی چلائی۔ تو سلسلہ یہ ہوتا تھا کہ میں 6 بجے صبح نکل جاتا تھا اور رات کو 8-9 بجے ٹیکسی چلا کے آتا تھا، پھر میرے فادر وہی ٹیکسی لے کے نکل جاتے تھے
وہ انجینئر ہیں, 35 سال انہوں نے انجینئرنگ کی ہے. تو پھر وہ ٹیکسی چلاتے تھے, وہ رات کے پھر 2-3 بجے وہ ٹیکسی چلا کے واپس آتے تھے. تو گھر والوں نے بہت سنائی, تمہیں انجینئرنگ کرنے کے لیے بھیجا تھا, آج تم وہ کر کے آتے, تمہیں ڈھنگ کی نوکری ملتی, اب تو تمہیں لڑکی بھی نہیں ملنی, نوکری تو بہت دور کی بات ہے. تو بس حالات بہت خراب ہو گئے. 6 مہینے کے بعد مجھے ایک لوکل اسکول میں جاب ملی کہ میں وہاں پہ ٹریننگ کروں, اور کچھ 6,000 روپے کی نوکری مل گئی. وہ میں نے کرنا شروع کر دی. اس دوران میں میرے والد صاحب نے کوشش کی کہ کسی طرح ان کو واپس سعودیہ میں جو ان کی جاب تھی وہ مل جائے. تو سعودیہ کا لا ہے کہ وہ 60 سال کے بعد آنے کی اجازت نہیں دیتے, لیکن چونکہ میرے فادر کا ایکسپشنل ایکسپیرینس تھا تو انہوں نے خاص ان کو پرمیشن دی کہ وہ واپس چلے جائیں. اور یوں میں اپنے شوق کی خاطر اپنے باپ کو واپس جی. تو اب میں نے اسکول میں کام کرنا شروع کیا. اسکول میں کچھ بات پھیلی, کچھ ادھر بات ہوئی, کچھ ادھر بات ہوئی. تو دوپہر میں کچھ نوجوان جو تھے کراچی کے لڑکے جو ایجوکیشن سے کسی طرح وابستہ تھے, وہ میرے پاس جمع ہونا شروع ہوئے. انہوں نے کہا جی آپ ہمیں بتائیں کہ ایجوکیشن میں کیا ہونا چاہیے, ہم کچھ ریولیوشنری کام کرنا چاہتے ہیں. تو ہمیں کسی نے ایک مکان ڈونیٹ کر دیا. تو اب روزانہ میں اسکول جاتا, اسکول سے میں وہاں چلا جاتا, وہاں جا کے میں نے لڑکوں کو ٹرین کرنا شروع کیا, اپنے ساتھیوں کو. اس وقت وہ لڑکے تھے وہ میرے ساتھی ہیں 10 سال گزرنے کے بعد. تو رات 11 بجے تک میں وہاں ان کے ساتھ کام کرتا. ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے ایجوکیشن میں کیا تبدیلیاں لانی چاہیے, کس طرح ہم یہ سارا سسٹم ریفارم کریں تاکہ ہم پسماندگی میں سے نکلیں. یہ کس سن کی بات ہے سر؟ یہ 95 کی ہے. 95. تو اس پہ ہم نے بہت دن کام کیا. اس میں اب گھر کے اس لحاظ سے حالات خراب ہو گئے کہ والدہ میری تنہائی کا شکار ہو گئی. والد میرے بڑھاپے میں واپس چلے گئے سعودیہ. میں کام کرتا رہتا تھا ایجوکیشن کے اوپر. تو اس میں پھر والدہ تنہائی کا شکار ہو کے ان کو بلڈ پریشر ہائی ہوا اور ان کا انتقال ہو گیا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو میں نے قربانی اس میں دی تو اللہ تعالیٰ میری والدہ کو جنت نصیب کرے. اسی دوران میں میری ملاقات ایک ورلڈ بینک کے ایکسپرٹ سے ہوئی جنہوں نے کہا کہ جی آپ میرے ساتھ مجھے اسسٹ کریں, مجھے ورلڈ بینک کا پروجیکٹ ہے ٹیچرز کو ٹرین کرنا ہے, ٹیکسٹ بک رائٹرز کو. ورلڈ بینک نے پیسے دیے تھے پاکستان کو کہ ٹیکسٹ بک دوبارہ لکھی جائیں, درسی کتابیں, تو آپ مجھے اسسٹ کریں. وہاں میں گیا, ان کے ساتھ کام کرنا شروع کیا. تو وہ ورلڈ بینک کے ایکسپرٹس آئے, وہ بتا کے چلے گئے کہ یہ کام کرنا ہے, اور ان صاحب نے ٹریننگ شروع کر دی. میں ان کے کمپیوٹر پہ شیٹیں نکالنا اور پرنٹ آؤٹس نکالنا. ایک ہفتے کے بعد جب ورلڈ بینک کے لوگ واپس آئے تو انہوں نے ان صاحب کو کہا کہ جی جو کام ہم آپ سے چاہتے تھے آپ نے تو وہ کام ہی نہیں کیا. تو انہوں نے ایک ون فائن ایوننگ 4 بجے ایک جگہ پہ جھگڑا ہو گیا, جب کلش ہو گیا. انہوں نے کہا کہ جی, تو میں پیچھے کھڑا سن رہا تھا کچھ دور. تو جب کافی وہ ہیٹڈ ہوئی تو میرے دماغ میں کہیں سے وہ تھوڑا سا جو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ الہام کرتے ہیں, وہ مجھے ہوا کہ یہ میرا اب موقع ہے, دس از مائی لائف ٹائم اپرچونٹی وچ ہیز کم. تو میں آگے بڑھا اور میں نے وہ جو گورا تھا ورلڈ بینک کا ایکسپرٹ, میں نے اس کو کہا کہ ایکسکیوز می آئی کین ڈو دس. اچھا. تو اس نے ان صاحب کی طرف دیکھا جن سے وہ لڑ رہا تھا, ان کا ہو از ہی. تو اس نے کہا ہی از مائی اسسٹنٹ. میں نے کہا یس آئی ایم ہز اسسٹنٹ بٹ آئی ہیو qualification from the United States. I'm an education psychologist. I know exactly what you're saying. I can do it. تو وہ اتنا ڈیسپریٹ تھا کہ اس نے مجھے اجازت دے دی. اور یوں میں نے پھر اگلا ہفتہ جب ایک ٹریننگ کرائی تو ان کو احساس ہوا کہ پاکستان میں یہی صاحب ہیں جن کے تھرو کام ہونا چاہیے. پھر اگلے 3-4 سال ہم ورلڈ بینک کے ساتھ کام کرتے رہے. ون فائن ڈے کہ جب ہم نے ان کو جا کے کہا کہ ہم یہ ٹریننگ کراتے ہیں پورے پاکستان میں, ہمارے پاس پراپر سلیبس تو ہے نہیں, تو آپ اتنے ٹریننگ پہ ہمارے ملک کو پیسے دیتے ہیں, ضائع ہو جاتا ہے, آپ کتابیں تو بنائیں, سلیبس بنائیں. تو اس نے ایک جملہ ہمیں کہا کہ جس نے پھر وہ ہمیں تن بدن میں جس کو کہتے ہیں, اس نے کہا دس از ناٹ آور جاب, دس از یو پاکستانی پیپلز جاب. اٹ از ناٹ ان دا مینڈیٹ آف ورلڈ بینک ٹو میک سلیبس فار دس کنٹری. اور ان کی بات صحیح ہے, اگر وہ ہمارے لیے کتابیں لکھیں گے تو ہمارا جو وہ علمی طبقہ ہے اور مذہبی طبقہ ہے وہ کہے گا جی یہ سازش ہے, تو وہ اس میں پڑھتا ہی نہیں ہے. تو پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ورلڈ بینک کو خیر بات کر دینا, اور وہ جو ہم نے ایک اونچائی حاصل کی تھی ورلڈ بینک کے کنسلٹنٹ بن کے, وہ اگلے دن سے ہم بھون سے واپس گلشن مصطفیٰ کے ایک ٹوٹے پوٹے سے مکان میں انٹر ہو گئے.
اور وہاں سے پھر ہم نے دوبارہ پاکستان کے لیے سلیبس بنانے کی ابتدا کی. اب ہم راحت افضل صاحب سے ان کے کام کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. آپ اس گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں براہ راست کال کر کے. ٹیلی فون نمبر ابھی آپ اسکرین پہ دیکھیں گے 09007770877787. چھوٹی سی گزارش کرنا آپ سے ضروری سمجھتا ہوں کہ جب آپ ہمیں ٹیلی فون کریں اپنے ٹی وی سیٹ کی والیوم کم رکھیں, ہم سے اس ٹیلی فون کے تھرو آپ بات کریں, اور سوال اگر آپ لکھ کے رکھیں تو بہت بہتر ہے, ورنہ سوچ کے رکھیں, سوال فریز کر کے الفاظ سوچ کے رکھیں کہ آپ نے کیا سوال کرنا ہے. راحت افضل صاحب, آپ بنیادی طور پر کیا سمجھتے ہیں کہ نئی صدی کے تعلیمی تقاضے کیا ہیں؟ جی, نئی صدی کے 2 بنیادی تعلیمی تقاضے ہیں. نمبر 1 یہ کہ آپ کی پرائمری ایجوکیشن کے اینڈ تک لینگویج کے اوپر کمانڈ ہو. ٹھیک, آپ کو مختلف طرز تحریر پڑھنے آتے ہیں اور آپ مختلف طرز تحریر میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں. 11 طرز تحریر ہیں جس میں ایک بچے کو پرائمری کلاس تک کمانڈ دی جا سکتی ہے کہ پھر وہ ان میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہے, وہ کہانی میں اور مضمون میں اور آپ بیتی میں اور روداد میں. ایک انسان کو ان سب میں کمانڈ آنی چاہیے. دوسری ہے کریٹیوٹی. اب جو دنیا میں ترقی ہو رہی ہے وہ کسی بھی عوام کی مجموعی کریٹیوٹی کی مرحلہ منت ہے. ٹھیک, جتنے وہ عوام نئے نئے چیزیں پڑھ کے ان میں سے نئے نئے مزید کریٹو آئیڈیاز جنریٹ کریں گے, پروڈکٹس بنائیں گے, آئیڈیاز لائیں گے, سروسز کریں گے, وہ قوم اتنی ہی ترقی کرے گی. یہ 2 بنیادی مقاصد ہیں. ہمارے یہاں وہ اچیو نہیں ہو رہا کہ ہم ایسا نصاب بنائیں اور ایسی ٹیچرس ٹریننگ بنائیں جس کے ذریعے لوگوں میں لینگویج کی کمانڈ, پڑھنے کا مادہ, پڑھنے کا شوق پیدا ہو اور کریٹیوٹی جو ہے وہ جنریٹ ہو ذہن کے اندر. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, رائٹ. جی راحت صاحب, ابھی بات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ آپ نے اس میں ارلی چائلڈ ایجوکیشن کے حوالے سے, پھر پری پرائمری کے حوالے سے اساتذہ کو بھی آپ نے ٹرین کرنے کے لیے جو ماڈرن مونٹیسری ٹریننگ پروگرام آپ کا MMT جس کو کہتے ہیں سلسلہ شروع کیا ہے. آپ کے خیال میں جو آپ کا پروگرام ہے MMT, اس میں اور دوسرے مونٹیسری جو ادارے ہیں ان میں کیا بنیادی فرق ہے؟ دیکھیے, ہمارے ہاں بدقسمتی سے چونکہ عوام کو بہت زیادہ معلومات نہیں ہوتی تو چوائس کرتے وقت ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی جس کے اوپر وہ رائٹ اینڈ واک کر سکیں. دوسرا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے زیادہ تر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کے پاس اپنی کوئی ریسرچ نہیں ہے کہ وہ اپنے کورسز کو اپڈیٹ کریں. ایک وہی لگا بندہ سسٹم ہے جو پرانا چلا آ رہا ہے. جو دوسرے مونٹیسری ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہیں انہوں نے پچھلے 60 سال میں اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا. میں کچھ جو ہمارے مونٹیسری انسٹیٹیوٹ یہاں پہ ہیں ان کی 60 سال پرانے نوٹس دیکھے ایک اسٹوڈنٹ کے, اور اس کی پوتی ہمارے پاس کورس کرنے آئی تو میں نے اس کو کہا کہ اپنی دادی کے وہ لے کے آؤ, نوٹس لے کے آؤ. تو آج میں نے اس کو 1990 کی ایک لڑکی کے نوٹس سے اسی ادارے کے کمپیئر کیا تو ایک فل سٹاپ کا بھی فرق نہیں تھا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو زمانے کے نوٹس آج تک فالو ہو رہے ہیں اس وقت کوئی سی ٹی اسکیننگ, MRIs, کمپیوٹرز, کوئی چیز ایجاد نہیں ہوئی تھی. تو پچھلے 60 سال میں کوئی اپڈیٹ نہیں ہوا. لوگ اسی ٹریننگ کو ڈے ان ڈے آؤٹ لے رہے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اچھا, پچھلے 60 سال میں بچوں کی صلاحیتوں میں زبردست اضافہ ہو گیا, بہت زیادہ. ہماری دادیاں وغیرہ سناتی ہیں کہ جی 60 سال پہلے کا بچہ تو 3 مہینے تک آنکھیں نہیں کھولتا تھا, آنکھیں بند کر کے پڑا رہتا تھا. آج کے بچے آنکھیں اسی کو کھول لیتا ہے, لگتا ہے آپ سے گاڑی کی چابی مانگ رہا ہے کہ مجھے دیجیے, میں نے جانا ہے ذرا. تو اتنی تبدیلی آ گئی ہے, اس کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے, اس کے حساب سے پھر آپ کو اپنی ٹریننگ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. تو ہم نے وہ کیا. اچھا راحت صاحب, یہاں پہ مجھے ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے کہ آپ نے ورلڈ بینک کے حوالے سے بھی بتایا. ورلڈ بینک سے جہاں تک ہمیں تھوڑا بہت علم ہے آپ کو تقریباً کوئی 40,000 روپے روز کے ملتے تھے. تو یہ آپ اچانک کیسے سوال آ گیا, اتنی لوکریٹو جاب چھوڑ کے اور آپ چھوٹے سے گھر میں منتقل ہو گئے, کس چیز نے آپ کو موٹیویٹ کیا یہ سارے کام کرنے کے لیے؟ بس ہمیں یہ احساس ہو رہا تھا کہ ہمارے ملک میں بنیادی جو ریسرچ ہے, جو بنیادی طور پہ جو سلیبس ہے 21ویں صدی کے لیے وہ موجود نہیں ہے, اور ہم ورلڈ بینک کے پلیٹ فارم سے وہ نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ رہتے ہوئے آپ بکس نہیں ڈیولپ کریں گے کیونکہ آپ لوگ ہی ہمارے خلاف ہو جائیں گے. تو چونکہ ہمارے پاس وہ ایکسپرٹیز تھی ملک کے اندر کہ ہم سلیبس بنا سکتے تھے,
ہمارے پاس وہ سارا نالج تھا، وہ ٹیکنیکس تھی، تو ہم نے ضرور سمجھا کہ ہماری قومی ذمہ داری ہے کہ ہم پاکستان کے لیے مونٹیسری لیول کا، پری پرائمری لیول کا اور پرائمری لیول کا کلاس 5 تک کا پورا سلیبس بنا. راج صاحب ہم سلیبس پر بات کریں، لیکن بات چل رہی تھی ٹریننگ کی کہ جو تربیت اساتذہ کی آپ بات کر رہے تھے، تو کیا اس تربیت سے صرف اساتذہ کو فائدہ ہوگا یا کسی اور کو بھی ہوگا؟ نہیں جی، یہ والدین کے لیے بہت ضروری ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہماری ماؤں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ 6 سال تک کی عمر کا بچہ جو ہے اس کا 80% دماغ، اس کی انٹیلیجنس ڈیولپ ہو جاتی ہے. 6 سال پہ پہنچ کے 80% اس کا دماغ ڈیولپ ہو جاتا ہے. اگر اس وقت تک وہ ذرا سا انڈر ویٹ بھی رہے تو وہ اس کو لیٹر لائف میں کور کر لے گا، لیکن مینٹل ڈیولپمنٹ 6 سال کے بعد کور ہونا بہت مشکل ہے. ہماری مائیں جو ہے اپنا بایولوجیکل رول بہت اچھی طرح پلے کرتی ہیں، کیلے کھلانا، دودھ پلانا، یہ سب باتیں، لیکن جو اپنا سائیکولوجیکل رول ہے بچے کی ڈیولپمنٹ کا وہ پوری طرح نہیں، نفسیاتی کرتا ہے. تو یہ کورس ایک عورت اپنے بچوں کو سب سے اچھا جو تحفہ دیتی ہے وہ یہ کورس ہے. واہ. تو اس کے بعد بچوں کے ساتھ اپروچ بدل جاتی ہے. مثال کے طور پہ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ مائیں جو اپنے بچوں کو پوئم سناتی ہیں، آگے چل کے ان کے بچے دوسرے بچوں سے 3 گنا زیادہ ذہین ہوتے ہیں، کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، 3 گنا زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی ماؤں نے بچپن میں ان کو پوئم سنائی ہوتی ہیں. ٹھیک. اچھا، آپ اپنی اس ٹریننگ میں کون سی چیزیں ہیں جن کو ہائی لائٹ کرتے ہیں زیادہ؟ اس میں ہم بنیادی طور پہ ایسی ٹیچرز کو، پیرنٹس کو ایکٹیویٹیز سکھاتے ہیں جو کہ بچے کی انٹیلیجنس کو انہینس کریں، ایک، اور دوسرا وہ ٹیکنیک سکھاتے ہیں جس کی وجہ سے بچے کے اندر ریڈنگ پاور جو ہے وہ ڈیولپ کی جا سکے، جو کہ 2 بنیادی چیزیں ہیں 21ویں صدی کے لیے کسی انسان کو سکسیس دلانے کے لیے. جو آپ کے ٹریننگ کورسز ہیں سر، وہ ان کا جو دورانیہ ہے وہ دوسرے اداروں کی کورسز سے کم ہوتا ہے. جی. اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نہ کوئی بھی چیز، پہلی بات تو ریپیٹ بار بار نہیں کرواتے. ایک بڑا کنسائز سا سسٹم بنایا ہوا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہماری خواتین 8 مہینے کے لیے بھی جو ہماری کورس کی ڈیوریشن ہے ان کے لیے گھر سے نکلنا بہت مشکل ہے. ہماری خواتین اتنا ان کے اوپر گھروں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ اگر وہ گھروں میں سے باہر نکلے نا تو ہم نے محسوس کیا کہ پھر ان کے گھر میں ایک قسم کا ٹینشن جنریٹ ہونا شروع ہوا. راج صاحب، یہاں سے ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنا سارا کام کیا، آپ اسکول بھی لوگوں کو سیٹ کر کے دیتے ہیں، ٹریننگ پروگرام بھی کراتے ہیں، پھر ایڈلٹ لٹریسی کے حوالے سے بھی آپ بہت سارا کام کرتے ہیں. تو آپ کے ادارے کی جو مالی ضروریات ہیں وہ آپ کس طرح مینج کرتے ہیں؟ ایک تو جو ہم ٹریننگ کرتے ہیں، ٹیچرس ٹریننگ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں جو یہ ماڈرن مونٹیسری ٹریننگ ہے، ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن، ایک ہم اس سے پورا کرتے ہیں. دوسرا الحمدللہ اس وقت پاکستان کے کوئی 1800 اسکولوں کے اندر یہ جو ہم نے نصاب بنایا تھا یہ استعمال ہوتا ہے، تو اس سے جو انکم جنریشن ہوتی ہے وہ ہمیں سپورٹ کرتی ہے. تیسری جو سب سے اہم بات ہے کہ ہم میں سے کسی کو بھی نئی گاڑی لینے کا شوق نہیں ہے اور اپنا مکان بنانے کا شوق نہیں. اچھا، جو وہ ایڈوانس ٹریننگ ہوتی ہے آپ کی، یا جو آپ نے نصاب بناتے تعلیمی، تو کتابیں جو آپ ترتیب دیتی ہیں وہ مارکیٹ میں دوسری کتابوں سے کیسے مختلف ہوتی ہیں؟ ہماری کتاب جو ہے وہ 21ویں صدی کی جو سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے وہ ورڈ ہے ایک کمپیٹنسی. کمپیٹنسی بیسڈ ہے. کمپیٹنسی اردو سلیس ترجمہ ہوگا صلاحیت. ٹھیک. کتاب ایسی ہونی چاہیے کہ جو بچے کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت پیدا کرے، نہ کہ رٹے کا موجب بن رہی ہو. ٹھیک. تو کمپیٹنسی پیدا کرنے کے لیے آپ کو ٹیکسٹ بہت انٹرسٹنگ بنانا پڑتا ہے، سائنٹیفکلی ڈیزائن کرنا پڑتا ہے، آپ کو اس کی گرافکس ڈفرینٹلی ڈیزائن کرنا پڑتی ہیں. تو اس لحاظ سے یہ کتابیں جو ہیں باقی تمام کتابوں سے ڈفرینٹ ہیں. دوسری طرف سے ہمارا یہ حال ہے کہ وہ ہم مذاق میں کہتے ہیں کہ آج تک ہم پرزنر آف زنڈا کو ہی آزاد نہیں کرا سکے پچھلے 100 سال سے. اچھا، یہ جو آپ کتابیں بناتے ہیں ان سے آپ کیا بچوں کے اندر کون سی چیز آپ اجاگر کرنا چاہتے ہیں کہ بچوں میں یہ صلاحیتیں آئیں؟ ریسرچ کا مادہ پیدا ہو. مختلف ہے، یہ چیز پڑھ کے بچے کو مزید پڑھنے کا شوق پیدا ہو، ریسرچ کا مادہ پیدا ہو. ہمارے ہاں جو کتاب ہے وہ اور تنگ کرتی ہے ذہن کو، نہ کہ اس کو وسعت دیتی ہے. اس کو کرنے کے بعد بچہ دوسری کتاب نہیں پڑھتا. اچھا، کتابیں ایسی بنائی جانی چاہیے کہ اس کے بعد اس کو اس سے متعلق مزید چیزیں پڑھنے کا شوق پیدا ہو.
ورنہ نالج دنیا میں اتنی تیزی سے ایکسپلوڈ ہو رہا ہے کہ ایوری اپروکسیمیٹلی 24 to 30 months دنیا کا نالج ڈبل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو جو آپ کا نصاب ہے اس کو آپ کرنٹلی اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں جی خانے دیکھ کر؟ جی اس میں طریقہ یہ ہے کہ ہماری ایک ویب سائٹ ہے. اب جو ہم سے ایسوسیٹڈ 1800 اسکول ہیں ان کے ٹیچرز ہمیں آئیڈیاز بھیجتے رہتے ہیں. ہماری ٹیمز ہوتی ہیں جو پاکستان کے مختلف علاقوں میں نئی تھیمز نئے آئیڈیاز کو ڈھونڈتی رہتی ہیں تو ہم ان کو پھر اس میں ایڈ کرتے رہتے ہیں. ایک ہماری ٹیم ہوتی ہے جو وایا انٹرنیٹ دنیا کی لیڈنگ یونیورسٹی سے لنک ہوتی ہے, وہ وہاں سے انفارمیشن ڈھونڈتے رہتے ہیں. تو اٹس اے کنٹینیوس پروسیس. اچھا ایک بات آپ نے ابھی ڈیفینیٹلی ناظرین آپ نے بھی دیکھی ہوگی ڈاکومنٹری میں, کتابیں آپ نے بنائی, مختلف کتابیں بنائی اور لوگوں سے کتابیں مختلف سلیبس, کیا ان کتابوں کو پڑھانے کا طریقہ بھی اساتذہ کو آپ سکھاتے ہیں یا؟ جی اس میں اہم بات یہ ہے کہ ہماری کتاب کسی بک اسٹور پہ نہیں ملتی. وہ ڈائریکٹلی یا تو ہم سے پرچیز کی جا سکتی ہے یا اس اسپیسیفک ڈیلر سے لی جا سکتی ہے جو کہ اس اسکول کا نام نوٹ کرتا ہے اور وہ ہمیں بھیجتا ہے کہ یہ اسکول ہم سے کتاب لے گیا. ہم اس اسکول کو فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ نے فلاں جگہ سے کتاب لی ہے, اب آپ کے ٹیچرز کو ہم فری ٹریننگ دیں گے. یہ بہت ضروری ہے. پھر ہر سبجیکٹ کے اوپر ہم انہیں 4 گھنٹے کی فری ٹریننگ دیتے ہیں. اس وقت پاکستان کے 1800 اسکولوں میں سے کوئی بھی اسکول ایسا نہیں ہے جس کے ٹیچر کو ہم نے ٹریننگ نہ دی ہو. اچھا اگر ڈیورنگ دا ایئر کسی لڑکی کی شادی ہو جائے, وہ چھوڑ جائے, تو نئی ٹیچر آئے تو ہم اس کو خاص طور پہ بلاتے ہیں, وہ جا کے اس کو ٹرین کرتے ہیں. اچھا آپ کی جو کتابیں بھی ان کی جو عنوانات ہیں اور موضوعات ہیں وہ بڑے منفرد سے ہیں. جی جی تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ بچہ جو ہے کسی چیز کو پڑھنا جو شروع کرتا ہے وہ 2 وجہ سے کرتا ہے, یا تو اس کے عنوان سے یا اس کی تصویر سے. اگر وہ چیزیں جو ہیں گاڑی کا سٹارٹر ہوتی ہیں ان کی وجہ سے وہ سٹارٹ ہوتا ہے ریڈنگ کا پروسیس. تو اگر ہم نے یہ کہنا ہو کہ حضرت ابراہیم کا واقعہ, ٹھیک, تو اگر آپ یہ کہیں کہ 10 میں سے 10 نمبر, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے امتحان پہ پورے اترے, تو اگر آپ 10 میں سے 10 نمبر کہیں یہ کہنے کے بجائے کہ یعنی حضرت ابراہیم کا واقعہ, تو وہ انٹرسٹ ہوتا ہے. اگر آپ یہ لکھیں کہ حضرت موسیٰ کا واقعہ, یہ کہنے کے بجائے آپ یہ کہیں جادوگر ہار گئے, تو اس سے بچوں کو انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہوا. یہاں سے مجھے ایک بات ذہن میں آئی کہ آپ بچوں کو ظاہر نصابی کتابیں پڑھانے کے علاوہ قصہ گوئی کے تھرو یا کہانیاں مطلب سنا کے ان کو پڑھاتے ہیں. ایک تو یہ بتائیے کہ یہ کیا ہے, دوسرا پھر آپ ایک ٹپیکل انداز سے ان کو کہانی, اگر ہمارے ناظرین کی دلچسپی کے لیے آپ کوئی کہانی, کوئی چھوٹا سا کوئی حصہ اگر کسی قصے کا کہانی کا کوئی طریقہ جس طریقے سے آپ بتاتے ہیں. جی پہلے تو اہمیت, قصہ گوئی جو ہے دنیا کا اولڈسٹ ٹیچنگ آرٹ ہے. پری ہسٹورک ٹائم سے انسان ایک دوسرے سے قصہ گوئی کے تھرو سیکھتا چلا آ رہا ہے. قصہ گوئی وہ آرٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھانے کے لیے یوز کیا ہے. تمام آسمانی کتابیں انکلوڈنگ قرآن کا بڑا حصہ قصہ گوئی پر مشتمل ہے. 2/3 آف دا قرآن اس قصہ گوئی. قصہ گوئی سے کریکٹر بلڈنگ, انٹیلیجنس ڈیولپمنٹ, ریڈنگ پاور, یہ سب چیزیں قصہ گوئی سے آتی ہیں. تو اس لیے اس کی اہمیت ہے. ہم ٹیچرز کو سکھاتے ہیں کہ کیسے قصہ گوئی کرتے ہیں, تو وہ میں آپ کو کر کے سناتا ہوں. جی یہ چھوٹا سا پارٹ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک کہانی کا, اس کتاب میں سے بچوں میں سے آیا ہے. سب سے پہلے بچوں کو اس طرح ہم کتاب کا سارے ورک دیں تاکہ ان کو بک میں مزید پھر سٹوریز پڑھنے کا انٹرسٹ پیدا ہو. پھر ہم ان کو کہانی کا تصویریں دکھاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بچوں اس کہانی کا نام ہے لدو گدا. اب یہ عنوان ہی اتنا انٹرسٹنگ ہے کہ بچوں کو شوق پیدا ہوتا ہے. پھر ایک بہت ہی معصوم سے کیوٹ سے گدے کی اس میں تصویر ہے, ان کو شوق پیدا ہوتا ہے. اس میں اب میں ایک چھوٹا سا آخری کا پیسج بتاتا ہوں جس میں کہانی کچھ اس طرح ہے کہ یہ ایک گدے کا بچہ ہے اور وہ کام کرنے کا عادی نہیں تھا. اس کو جب کام کرنا پڑا تو شروع میں اس کو بڑی مشکل ہوئی اور وہ کام کرنا نہیں چاہتا تھا. پھر آہستہ آہستہ اس کو عادت پڑی. تو اب وہ وہاں سے میں شروع کرتا ہوں جب اس کو پہلی دفعہ گدا گاڑی میں جوتا گیا اور پھر وہ کیا کہتا. اس وقت ماں مجھے بہت یاد آئی. گاڑی میں جتنا مجھے بالکل اچھا نہیں لگا تھا.
मगर क्या करता, मजबूर था। सारा दिन वो गाड़ी एक सड़क से दूसरी सड़क पर सामान ढोती रहती। भागते भागते मेरी टांगे दुख गई। मैं बहुत थक गया था। शाम को मुझे माँ ने बताया, अब रोज नहीं होगा, तुम्हारी तरबियत हो रही है, शाबाश, खूब मेहनत करना। नसीहतें करना माँ की पुरानी आदत थी, लेकिन मुझे मेहनत करने का बिल्कुल शौक नहीं था। मेरी सुस्ती और काम चोरी की वजह से कई बार मेरे मालिक ने मेरी पिटाई की, लेकिन मैं फिर भी पास ना आया। एक दिन उसने मुझे बाजार में ले जाकर बेच दिया। मेरा नया मालिक एक धोबी था, उसका नाम भद्दू था। मैं रोता धोता आंसू बहाता उसके साथ हो लिया। बद्दू ने मुझे अपने घर ले जाकर एक रस्सी से बांध दिया। मैं डर गया कि न जाने अंजाम अब क्या होगा, लेकिन हुआ क्या, वही काम। अब भद्दू हर रोज मुझ पर ढेरों कपड़े लाद कर घाट पर ले जाता है, मुझे दरख्त से बांध देता है, सारा दिन कपड़े धोता है। शाम को सारे कपड़े मुझ पर लाद कर वापस लाता है। कभी कभी तो खुद भी बैठ जाता है। मैं सोचता हूं कि माँ ने मेरा नाम लद्दू ठीक ही रखा था। खैर, मैंने माँ की नसीहत मान ली है, मेहनत करता हूं और खुश हूं। जब भी कोई दूसरा गधा मेरे सामने आता है तो मैं माँ की नसीहत उससे भी जरूर सुनाता हूं। बच्चों, आपको भी सुनाऊं? गा के सुनाओ? तो चलो सुनो, मैं उसको क्या कहता हूं। ढींचू 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 भाई, अम्मा ने थी बात बताई, मेहनत करना सीखो बेटा, मेहनत ही में तो है बड़ाई। ढींचू 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 भाई। वाह, जबरदस्त, बिल्कुल। अच्छा, ये बात हमने की, एक नई सदी के हवाले से भी बात की, मॉडर्निज्म की भी बात की, लेकिन एक बात है कि हम अपने रूट से दूर नहीं जा सकते। जो हमारा कौमी असासा है उसको हमें यकीनन बचाना है। कौमी जबान के हवाले से मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि कौमी जबान के फरोग के लिए कोई आपके सिलेबस में या कोई आपने काम किया? जी, ये बहुत अहम बात है। किसी भी कौम के लिए जिनकी जुबान होती है वो उनकी ग्लू होती है, वो उनको जोड़ के रखती है। जुबान को किसी कौम की गोंद कहा जाता है, जबरदस्त, यकीनन, जो उस कौम के तमाम अफराद को जोड़ती है। जब यूनाइटेड स्टेट्स बन रहा था तो वहां पर फ्रेंच भी आए थे और जर्मन भी आए थे और इंडियंस भी थे, लेकिन इंग्लिश जुबान में उसको कॉन्टिनेंटल अमेरिका को यूएसए बनाया। ठीक, हमारे यहाँ बदकिस्मती से जुबान उर्दू जो है उसको हमेशा सेकंड ग्रेड दिया गया, और वो सेकंड ग्रेड देने की वजह से हमारे मुल्क का जो नौजवान है वो उस मुल्क से भी बदजम हुआ। तो हमने कोशिश की कि उर्दू की किताब में सबसे ज्यादा जिद्दत लाई जाए। ठीक, उसकी इन्वायरमेंट जो है किताब की, कि जब आप उसको खोलें और आपके ऊपर वो जो एक माहौल तारी करे, सहर तारी करे, वो इस तरह का हो कि उसको दिलचस्पी पैदा हो, उसको पढ़ने में दिलचस्पी पैदा हो, कि उससे बच्चों को अब रफ्ता रफ्ता उर्दू से मोहब्बत पैदा होना शुरू हुई है। अच्छा, एक और जो अहम पॉइंट होता है इस्लामी तालीमात का फरोग होता है, तो उस रेफरेंस में आपने क्या किस किस्म की किताबें तरतीब दी है? अच्छा, हमारे यहाँ वही इस्लामियात के साथ भी तकरीबन ऐसा प्रॉब्लम है कि हमारी इस्लामियात की किताबें जो हैं वो एक निहायत ही गंदे से पेपर पे एक निहायत ही रिवायती अंदाज में लिखी हुई इबारत का होता है, जिसमें ज्यादातर मसाइल जो होते हैं वो फकी होते हैं, जो कि बच्चों की एज से बहुत बढ़ के होते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहे होते। अगर हमने
پاکستان کے لوگوں کے اندر ایک جدید اسلامک سوچ پیدا کرنی ہے تو ہمیں وہی کرنا پڑے گا جو علامہ اقبال کہہ گئے ہیں کہ مسلمانوں کو قرآن کی طرف آنا چاہیے تاکہ وہ قرآن کے انڈیپینڈنٹ لرنرز بن سکیں, وہ خود اس کو پڑھ کے سوچ سکیں, سمجھ سکیں. اس کے لیے ہم نے ایسی خوبصورت اس کے ساتھ سٹائل کے ساتھ کمپوزنگ کے ساتھ کتابیں بنائی ہیں کہ جس کے اندر قرآن کی صورتوں کو, قرآن کے موضوعات کو بہت ہی خوبصورت پیرائے میں بچوں کو پڑھایا گیا ہے کہ ان کو لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں, بلکہ ان کو ایسا احساس ہوتا ہے کہ قرآن میں تو بہت اچھی اچھی سٹوریز ہیں, ہمیں پڑھنا چاہیے قرآن. زبردست صاحب. جی بالکل, ان کی لائف کی جو گوشے ہیں ان میں ایک خاص گوشہ تو تعلیمی باغان بھی, اس کو بھی ٹچ کریں گے, لیکن کیا خیال ہے کالز نہیں لیجیے. تعلیم و تحقیق کے اس سفر میں مزید آگے بڑھنے کے لیے اس انٹرویو کا پہلا حصہ ختم ہوا. اس سفر میں مزید آگے بڑھنے کے لیے انٹرویو کا دوسرا حصہ ضرور دیکھیں. رائد افضل ڈائریکٹر ایسٹ کی تعلیمی کوششوں پر مبنی یہ انٹرویو پی ٹی وی کی تاریخ کا دوسرا سب سے زیادہ دیکھے جانے والا طویل انٹرویو ہے. اس انٹرویو کے نتیجے میں شروع ہونے والا تعلیمی انقلاب آج پورے ملک میں پھیل رہا ہے. 1600 سے زیادہ تعلیمی ادارے آج رائد افضل اور ان کی ٹیم کی تعلیمی تحقیق سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ انٹرویو 5 حصوں پہ مشتمل ہے. مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے www.eastonline.com.pk. تعلیم و تحقیق کے اس سفر میں آگے بڑھنے کے لیے انٹرویو کا دوسرا حصہ. یہ انٹرویو 5 حصوں پہ مشتمل ہے. زبردست صاحب. جی بالکل, ان کی لائف کے جو گوشے ہیں ان میں ایک خاص گوشہ تو تعلیمی باغان بھی, اس کو بھی ٹچ کریں گے, لیکن کیا خیال ہے کالز نہیں لیجیے. جی بالکل ناظرین, ہم آپ کی طرف آ رہے ہیں اس ٹیلی فون کے ذریعے. ٹیلی فون نمبر آپ اسکرین پہ بھی ایک دفعہ دیکھ سکیں گے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں 0900-777-877. جی ابھی پہلی کال لیتے ہیں. ہمارے معروف کمپیئر ہیں نور الحسن صاحب, ان کی کال ہے, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. نور بھائی کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک سر, آپ خیریت سے؟ اللہ کا کرم ہے. محمود صاحب کو بہت سلام, اور محمود صاحب آپ کو وعلیکم السلام. بلکہ صاحب کو ایسا آپ کا بڑا احسان, آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ کی ٹی وی نائٹ ٹائم ٹرانسلیشن میں آئے ہیں, اور آج کی رات میں جتنا اجالا روز اور جگنوں ٹمٹما رہے ہیں وہ نہیں ہو رہا ہے ہمیں پچھلے کسی وقت میں. تو میں ابھی آپ کو تھوڑا کچھ نہیں ضرور کہنا چاہوں, شاید میں بیٹھا ہوتا تو آپ ضرور پوچھتا کہ جب 2 سال آپ نے سب جگہ لگائے تو 7 سالوں میں تو بہت کام ہوا کہ کتنے کو انکنسسٹنٹ آدمی ہوتے ہیں, ان کے جہاں تمہارا کوئی دل نہیں لگتا اور تمہارا کوئی ٹارگیٹ نہیں ہے زندگی میں, اور آپ کتنے بھی اس معاشرے میں نسبت آدمی ہیں جس کو نئی گاڑی لینے کا شوق بھی نہیں ہے اور گھر بھی نہیں بناتا, لیکن ایسے شخص کا یہ بہت زیادہ فائدہ ہے کہ اس ابدی زندگی میں اس کا ایک بہت ہی خوبصورت گھر ہوتا ہے. اور ماشاء اللہ جس شعبے سے آپ وابستہ ہیں وہ تو انبیاء کی میراث ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہمت, صبر اور استقامت دے. میں آپ سے ایک تو آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے ہی پوچھنا چاہوں گا کہ مجھے آپ نے کہا تھا کہ لڑکی بھی نہیں ملے گی, تو وہ لڑکی کب ملی, آپ کی شادی کب ہوئی, اپنی فیملی کے بارے میں ضرور بتائیے. اور دوسرا یہ کہ بالخصوص آپ اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے, جیسے ابھی آپ یہ کہانی جب سنا رہے تھے تو یقین کیجیے کہ بہت مزہ آیا, بہت اچھا. اور مجھے یہ بھی ایک احساس ہوا کہ شاید آپ اپنے اسکول کے اندر میں جن کا پرفارمنگ آرٹ سے تعلق ہے اور تھیٹر سے تعلق ہے وہ میرا خیال بہت اچھا آپ کے ساتھ کام کر سکتے ہیں, اور دے کین ڈو اے ونڈرفل جاب. اور ماشاء اللہ آئی کین سی اے ونڈرفل اینڈ اے گریٹ ایکٹر ان یو وچ از گریٹ. ابھی کمیونیکیشن کے لیے بہت ضروری ہے. تو سر ایک تو مجھے جاننا تھا کہ لاہور میں آپ کا ادارہ ہے اس حوالے سے, اگر آپ کا سلیبس کوئی اسکول میں اویلیبل ہے تو وہ کون سے اسکول ہے لاہور میں, اور بلکہ اس سوال کو اپنے اور اس طرح بڑھاؤں گا کہ آپ اور شہروں کا بھی بتا دیجیے تو آج اس ٹرانسمیشن کے تحت جہاں جہاں دیکھی جا رہی ہے پاکستان بھر میں ان کو بہت آسانی ہو جائے گی. اور یہ ضرور پوچھوں گا کہ ایسا ایک شخص جو جب زندگی میں کسی بھی حوالے سے کوشش کر رہا ہوتا ہے تو آپ یہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت بہت کم لوگ ساتھ میں کھڑے ہوتے ہیں,
پھر جب ورلڈ بینک کے ساتھ کام کرنے لگے اور 4 سال گزار لیں اور ایگزام بن جائے تو سبھی کھڑے ہو جاتے. سب جب دل کوئی بہت کھٹا ہو جائے, جب آپ کو مایوسی سی لگنی شروع ہو جائے, تو اس وقت کیا چیز ذہن میں آتی ہے اور کیا کام آتا ہے؟ آپ سے خاص طور پہ یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ بات طے ہے کہ آپ کے والدین ماشاء اللہ بہت خوش وقت اور خوش نصیب ہے جنہوں نے آپ کی تربیت کی, تو وہ کون سا وقت آپ آج وہ بتائیں گے کریڈٹ جو آپ کی گھٹی میں ایسا بیٹھا جس نے آپ کو رزق حلال کی جستجو کی طرف لگائے رکھا, اور کیا کمال آپ نے ٹیکسی دن میں چلائی اور ابا نے رات میں, تو بہت اعلیٰ بات. اور یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا اپنے خالق کے ساتھ رشتہ کیسا ہے؟ مجھے بہت زیادہ دعا میں یاد رکھیے گا, اور میرے لیے, میرے بیٹے کے لیے, میرے ابا کی طرف سے آپ کو بہت سلام, بہت دعائیں. اور ہمارا آج یہ جو سمجھ جس طرح سے اس اسکرین پہ ہے تو میں بتایا نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بہت بہت شکریہ, اور آتے رہیے گا اور اسی طرح لوگ پھیلاتے رہے. بہت شکریہ نور بھائی, بہت شکریہ. آپ کے سوال ڈاکٹر محمود مغل صاحب نے نوٹ کر لیے. ابھی تھوڑی دیر میں ہم ان سے جواب لیں گے. ناظرین, یہ ہمارے معروف کمپیئر نور الحسن تھے جو رائد افضل صاحب سے بات کر رہے تھے. انہوں نے خصوصی طور پہ لاہور سے فون کیا تھا رائد افضل صاحب سے بات کرنے کے سوالات کے جواب ہم تھوڑی دیر میں دیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ کون ہے. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون سا بول رہے ہیں؟ جی لاہور سے داؤد بات کر رہا ہوں. جی داؤد صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیا حال ہے جی؟ الحمدللہ, ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا کرم. آپ دونوں کو ویلکم. بہت شکریہ. اور ہمارے معزز مہمان ان کو بھی. اور سب سے پہلے تو میں اپنے دوست خالد امین صاحب اسلام آباد سے ان کی فیملی کو سلام پیش کرتا ہوں, اور عامر یعقوب صاحب اور آسم علی صاحب لاہور کینٹ سے. اور دوسرا میں نے آپ لوگوں کو ریکویسٹ کرنی ہے کہ اور جتنے ریگولر کالر بہت کم ہو رہے ہیں, یہ جو قسمت کا بلنگ آئی ہے اور اگر کال نہیں بھی ہے تو اس کی بھی پیمنٹ انہوں نے چارج کی ہے. ہمارا ملک تو پہلے بہت غربت میں ہے, اس پہ کوئی توجہ دیں. اس کی جو ٹیپ ہے یہ اس کو بند کر دیں. ٹیپ کا آج تک کوئی آپ نے جتنے میسیجز نوٹ ہوتے ہیں وہ نہیں سنائے. اس پہ اتفاق. جی داؤد صاحب, یہ ہم آپ کا مشورہ لکھ لیا ہے ڈاکٹر محمود صاحب نے. تو آپ ہمارے بھائی آئے ہیں. جی جی یہ دیکھیے اس پہ توجہ کریں. جی پلیز. وہ جگہ بیٹھا تو کہتا ہے یار آپ بھی فون کرتے ہیں. میں نے کہا یار میرا نام داؤد ہے. کہتا جی میرا 27,000 بل آیا, دیکھیں میں غریب ہوں اور میری وائف جو ہے وہ بریسٹ کینسر ہے. تو میں نے کہا صرف میں شوق سے کر رہا ہوں. تو میں نے کہا یہ کیا کہتے ہیں, یہ کال سب چارج ہوئی ہیں, اور کہتا میری یہ کال ملی. جی داؤد صاحب, یہ ہم نے نوٹ کر لیا. آپ رائد افضل صاحب سے کوئی بات کرنا چاہیں گے؟ میں ان سے ان کو بالکل آپ نوٹ کریے. جی نوٹ کر لیا, بالکل بالکل نوٹ کیا, اس کو بالکل سلطان کا نام ہے. داؤد صاحب, ہم نے آپ کا سوال لکھ لیا اور یہ یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی حل آپ کے سامنے کچھ ہی روز میں آ جائے گا انشاءاللہ. یہ بات جی رائد صاحب آپ کے ساتھ. جی وعلیکم السلام جناب, کیا حال ہے؟ الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ جی آپ خیریت سے ہیں؟ بالکل جی, فرسٹ کلاس. سر میں سوری, تھوڑا سا میں معاف کر دیجیے اگر میں رانگ بول رہا ہوں. میں تو ایک حق کی بات کی ہے کہ میں نے تو پہلے مجھے بہت دکھ رہا ہے. سر میں آپ سے بہت متاثر ہوا ہوں. آپ کی باتیں سن کے آپ نے مجھے ٹیکسٹ